میں آپ لوگوں کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جو لوگ انگلش کے اس اہم حصے کو مہینوں میں مشکل سے سمجھتے ہیں، میں آپ لوگوں کو چند منٹوں میں آسانی سے سمجھاتا ہوں، لیکن آپ مکمل ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تب۔ اس ویڈیو کے آخری والے حصے میں جو کمال ہے نا، اس حصے کو سمجھنے کے بعد آپ کبھی بھی انگریزی میں یہ غلطی نہیں کرو گے۔ جاتے ہیں اپنے اہم حصے کی طرف۔ ابھی ہم ورب کے 2 قسمیں سمجھیں گے۔ ایسے تو ورب کے بہت قسمیں ہیں۔ پہلا ہے مین وربز، دوسرا ہے ہیلپنگ وربز۔ میرا یقین ہے کہ آپ ورب سمجھ چکے ہوں گے۔ یہاں پہ ہم دوبارہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ ورب ایک کام کو کہتے ہیں۔ پہلے ہم سیکھیں گے کہ مین ورب کیا چیز ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا پچھلی ویڈیو میں۔ ان سے آپ کے علم میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ گو، گو کا مطلب ہے جانا۔ ایٹ، ایٹ کا مطلب ہے کھانا۔ ڈرنک، ڈرنک کا مطلب ہے پینا۔ کرائے، کرائے کا مطلب ہے رونا۔ لاف، لاف کا مطلب ہے ہنسنا۔ سٹ، سٹ کا مطلب ہے بیٹھنا۔ اسٹینڈ، اسٹینڈ کا مطلب ہے کھڑا ہونا۔ ان کاموں کو جانا، کھانا، پینا، رونا، ہنسنا، بیٹھنا، کھڑا ہونا، ان کو مین ورب کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم سیکھتے ہیں ہیلپنگ ورب۔ جو اسکرین پر آپ کو الفاظ نظر آ رہا ہے یہ سب ہیلپنگ ورب ہے۔ ڈو، ڈز، ڈیڈ، از، ایم، آر، واز، ور، ہیو، ہیز، ہیڈ، ہیو بین، ہیز بین، شیل، ول، ان کو کہا جاتا ہے ہیلپنگ ورب۔ ان کو ہیلپنگ ورب کیوں کہتے ہیں اور یہ کہاں پہ کام آتے ہیں؟ ہیلپنگ ورب کا مطلب ہے کہ ورب کے وہ الفاظ جو ہمارے ساتھ مدد کرے۔ کہاں پہ مدد کرتا ہے؟ اس کے مدد کرنے سے آپ کو یہ معلومات ہوگی کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا یا موجودہ ٹائم میں ہوگا یا آنے والے زمانے میں ہوگا۔ اس زمانوں کا جو معلومات ہے یہ ہمیں ہیلپنگ ورب دیتا ہے کہ یہ کام کس زمانے میں ہوا۔ یہ ہیلپنگ ورب کا کام ہے۔ اس سینٹنسز کو دیکھ لے تو آپ سب چیزوں پہ سمجھ جائیں گے۔ He does not go to mosque۔ وہ مسجد نہیں جاتا۔ یہ اس جملے کا مطلب ہے۔ ڈز ہیلپنگ ورب ہے، گو مین ورب ہے۔ دیکھو اس میں ہیلپنگ ورب بھی آیا ہے اور مین ورب بھی آیا ہے۔ ہیلپنگ ورب سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ کام موجودہ ٹائم میں ہوا ہے۔ موجودہ ٹائم کے لیے اپنے الفاظ ہے اور گزرے ہوئے زمانے کے لیے اپنے الفاظ ہے اور آنے والے زمانے کے لیے اپنے الفاظ ہے۔ گزرے ہوئے کے لیے اپنے، موجودہ کے لیے اپنے، آنے والے کے لیے اپنے۔ اس کو میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں آسانی سے حل کر دیتا ہوں، بس آپ ابھی ان جملوں کو دیکھیں۔ دوسرا جملہ دے آر ایٹنگ فش، مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ وہ لگے ہوئے ہیں مچھلی کھا رہے ہیں۔ اس جملے میں آر ہیلپنگ ورب ہے کیونکہ اس الفاظ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ کام ابھی جاری ہے، موجودہ ٹائم میں ہو رہا ہے۔ ایٹنگ مین ورب ہے۔ اس میں ہیلپنگ ورب اور مین ورب بھی ہے۔ ایسے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دے سبجیکٹ ہے اور فش آبجیکٹ ہے، فش آبجیکٹ ہے۔ اگر نہیں پتا تو میں نے پہلے ویڈیو کے لنک کمنٹ میں دیا ہے، اس کو دیکھ لیں، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی یہ والی ویڈیو۔ یہاں پہ ہم صرف مین ورب اور ہیلپنگ ورب دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ تیسرا جملہ وی ہیو ڈرنک دا واٹر، ہم نے پانی پیا ہے۔ اس جملے میں ہیو ہیلپنگ ورب ہے، ڈرنک مین ورب ہے۔ سہیل ول کم ہیئر، سہیل بھی ادھر آ جائے گا۔ اس جملے میں ول ہیلپنگ ورب ہے اور کم مین ورب ہے۔ ول کی مدد سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ کام آنے والے زمانے میں ہوگا۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کم یہاں پر ورب ہے۔ I have been learning English for 1 year۔ اس جملے میں have been ہیلپنگ ورب ہے اور learning جو ہے یہ مین ورب ہے۔ Did شیراز go to school، کیا شیراز اسکول چلا گیا؟ اس جملے میں ڈیڈ ہیلپنگ ورب ہے اور گو مین ورب ہے۔
ابھی تو ہم نے سیکھ لیا کہ ہیلپنگ ورب کا کام ہے کہ ہمیں یہ بتاتا ہے ہیلپنگ ورب کہ یہ کام کس زمانے میں ہوا، لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم کہ کس زمانے کے لیے کون سے ہیلپنگ ورب کام آتے ہیں۔ تو ابھی میں ایک ایک آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 زمانے ہیں، تو 3 زمانوں کے لیے الگ الگ ہیلپنگ ورب ہے، جو آپ کو اسکرین پر ہیلپنگ ورب نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ ہیلپنگ ورب نظر آئے تو اس جملے میں جو بات ہوگی وہ گزرے ہوئے زمانے کی ہوگی، اور گزرے ہوئے زمانے کے لیے یہی ہیلپنگ ورب آتے ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے کو انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں، تو پاسٹ کی ہیلپنگ ورب یہ ہے ڈیڈ، واز، ور، ہیڈ بین، یہ پاسٹ کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو ہیلپنگ ورب ہے یہ پاسٹ کے لیے آتے ہیں۔ اگر یہ ہیلپنگ ورب کسی جملے میں آئے تو یہ کام موجودہ ٹائم کا ہوگا۔ موجودہ ٹائم کو انگریزی میں پریزنٹ کہتے ہیں۔ پریزنٹ کے یہ ہیلپنگ ورب ہے ڈو، ڈز، از، ایم، آر، ہیز بین، ہیو بین۔ اگر یہ ہیلپنگ ورب آپ کو ایک جملے میں نظر آیا، یہ کام موجودہ زمانے کا ہوگا۔ اب موجودہ زمانے کو انگریزی میں پریزنٹ کہتے ہیں۔ تیسرا جو زمانہ، اگر یہ ہیلپنگ ورب کسی جملے میں نظر آئے تو اس جملے میں جس کام کی طرف اشارہ ہو، وہ آنے والے زمانے میں ہوگا۔ انگریزی میں آنے والے زمانے کو فیوچر کہتے ہیں۔ ول بی، ول ہیو بین۔ یہ ہیلپنگ ورب اگر کسی جملے میں آپ کو نظر آئے تو سمجھ لو اس جملے میں جو بات ہو رہی ہے وہ آنے والے زمانے کے ہو رہی ہے۔ ہماری ویڈیو کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اسی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں بھی فائدہ پہنچائیں۔ بس اپنا خیال رکھنا۔